پاس انکاؤنٹر ہوا ہے جس کا نام انکاؤنٹر کا دیا گیا ہے، وہ 5 وقار احمد اور ان کے 4 ساتھیوں کا میں، جس میں سے 3 کا میں وکیل رہ چکا ہوں۔ یہ وقار احمد جو ہے 2010 میں جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی، اور اس وقت ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وقار احمد مکہ مسجد بلاسٹ کے بعد جو پولیس فائرنگ میں کچھ مسلمان نوجوانوں کی جو ہے شہید ہوئے تھے، اس پر حکومت نے کسی قسم کی جو ہے کارروائی نہیں کی، اس لیے وقار احمد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ پولیس آفیسر پر اٹیک کیا ہے، اور یہ الزامات کے ساتھ پولیس انویسٹیگیشن شروع کی، اور 2 بڑے کیسز یعنی مرڈر کے وقار احمد اور ان کے ساتھیوں پر حیدرآباد کی عدالت 7 نمبر اور 2 نمبر پر کیسز شروع ہوئے۔ یہ 2010 میں وقار احمد اریسٹ ہوئے اور 2011 تک ان کو چلاپلی جیل میں رکھا گیا، اور 2011 میں وقار احمد کو اور ان کے ساتھیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور مسلمان بچے جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حیدرآباد کی چلاپلی جیل سے ورنگل ٹرانسفر کر دیا گیا، اور ورنگل جانے کے بعد کیونکہ وقار احمد کا کیس حیدرآباد میں تھا، خاص طور پہ 2 کیسز جو مرڈر کے تھے، اس کیسز کی سنوائی کے لیے وقار احمد کو اور ان کے ساتھیوں کو اکثر جو ہے کورٹ کو ورنگل سے لایا کرتے تھے ہر پیشی کے دن۔ تو جب بھی وقار احمد آنے لگے، کچھ دن کے بعد وقار احمد اور ان کے تقریباً ساتھی کورٹ سے یہ درخواست کرے کہ جو ہے ہم کو ورنگل سے جب لاتے ہیں حیدرآباد، ہم کو ان پر شک آتا ہے یہ پولیس ورنگل کی، اور یہ ایک وقت ان پر اٹیمپٹ بھی کیے، مارنے کی کوشش بھی کیے، اور کورٹ سے درخواست کیے کہ ہم کو جو ہے حیدرآباد کی کسی جیل، اگر حیدرآباد کی جیل نہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس زمانے کے آندھرا پردیش کے وائزاگ یا پھر جو ہے کڑپا کسی بھی جیل میں ہم کو جو ہے ٹرانسفر کرے، ورنگل سے ہم کو ہٹا دیں۔ اور یہ جب ان کے والدین وقار الدین سے ملنے گئے تھے ورنگل، تو وقار الدین نے اپنے والدین کے ساتھ بھی یہی جو ہے ان کا جو ڈر تھا، ان پہ جو اپریہنشن تھا، وہ ان کے والدین کو بتائے۔ اس کے بعد ان کے والد چیف جسٹس آف اے پی اور چیئرمین آف ہیومن رائٹس کمیشن پہ اپنے ایک درخواست دیے وہ، اور اس درخواست کا اکنالجمنٹ بھی ہے، اس کے بعد ریسپانس بھی آیا، لیکن اس پہ ٹرانسفر نہیں ہوا۔ اور اپنی درخواست میں ان کے والد بہت ہی سیدھے انداز میں لکھ دیے ہیں کہ وقار احمد کو انکاؤنٹر ہوگا فیوچر میں، اور وہ ان کا مرڈر ہوگا اور اس کا انکاؤنٹر کا نام دیا جائے گا۔ یہ درخواست، ان کی درخواست میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کا ٹرانسفر نہیں ہوا، اور باقی جو بچے تھے دوسرے ان کو حیدرآباد واپس ٹرانسفر کر دیا گیا، کچھ کو دوسرے ڈسٹرکٹس میں، اور وقار الدین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں پر ورنگل میں رکھا گیا۔ اور وقار الدین کا جو ہے کیس جو شروع ہوا تھا وہ تقریباً ختم پہ آ گیا تھا، خالی کچھ پولیس والوں کے سٹیٹمنٹس تھے اور 2 پنچ وٹنسز تھے، اور یہ ہو سکتا ہے یہ 3 یا 4 پیشیوں میں یہ جو ہے ایویڈنس ختم ہو جاتا تھا۔ تو اسی ایویڈنس کے سلسلے میں 6 تاریخ کے دن یعنی 6 اپریل کو وقار الدین کو کورٹ میں لایا گیا 7ویں نمبر اجلاس پہ، میں موجود تھا وہاں پر، اور وقار الدین نے کورٹ سے پرسنلی جو ہے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہے مجھے جو ہے حیدرآباد ٹرانسفر کر دیجئے، اور وہ اپنے ہاتھوں کی لکھی ایک درخواست بھی کورٹ کو جو ہے 6 کو یعنی 6 اپریل کو دیے، اور درخواست لینے کے بعد وہ کیونکہ پبلک پروسیکیوٹر نے ایک دن کا ٹائم مانگا، وہ 7 کو جو ہے اس کی پیشی رکھی گئی تھی، اور 7 کے دن صبح وقار الدین کو جب لا رہے تھے ورنگل سے، اور جو ہے اس کے راستے میں آلیر کے پاس ان کے جو ہے قتل کر دیا گیا، پھر اس کو جو ہے انکاؤنٹر کا نام دیا، اور 11:30 بجے کے بعد سے یہ نیوز اپنے ٹی وی پہ آنے لگے۔ میں اور ہمارے ساتھی جو ٹیم ہے وہ پورے جو ہے یہ نیوز کو بڑی غور سے، فوٹوگرافز کو غور سے دیکھیں، اس میں کلیئر دکھ رہا ہے کہ وقار الدین کو جو ہے ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، وہ بھی سیدھے ہاتھ کو، اور وہ ہتھ کڑی کو ایک چین ہے، وہ جا کے جو ہے وہ کرسی کو، ان کی جو چیئر ہے وہ چیئر کو جو ہے لاک کی گئی ہے۔ تو جو پولیس کا الزام ہے کہ وقار الدین اس دن پولیس سے گن چھیننے کی کوشش کیے تھے، اور اپنے بچاؤ میں پولیس جو ہے ان پر اٹیک کی، اور یہ فوٹوگراف دیکھنے کے بعد یہ کوئی بھی جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کو ہتھ کڑی ہے اور جس کو چین لگی ہوئی ہے، جس کا سیدھا ہاتھ جو ہے بندھا ہوا ہے، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اتنی تھوڑی سی جگہ سے جو ہے اور اتنی بڑی گن کیسے چھین لیتا۔
تو یہ پولیس کا جو ہے یہ فرضی بالکل جو ہے ایک انکاؤنٹر کے لیے کہانی بنائے ہیں ان کے اوپر ایک جو ہے اپنے آپ کو بچا سکے. اور یہ 7 تاریخ کے دن ان کا انکاؤنٹر ہوا اور اس کے بعد جو ہے ان کے والد ہمارے ساتھ ہماری ایک ٹیم کے ساتھ جو ہے پولیس آلیر کے پاس گئے. وہ ایک درخواست بھی دیے کہ جو ہے یہ میرے بچے کو جو مارے ہیں یہ بالکل ایک مرڈر ہے اور یہ پولیس کی پری پلان جو ہے یہ ورک ہوا ہے. اس میں جو ہے پولیس کے ہائر آفیشلز بھی انوالو ہیں اور اس پہ کارروائی کی جائے. تو آلیر پولیس نے ان کی درخواست کو لیا ضرور لیکن اس پہ کسی قسم کا ایف آئی آر نہیں کیا. وہ آلیر کے جو ایس آئی ہے وہ اس پہ ایک انڈورسمنٹ کر دیے, ایک لکیر سے لکھ دیے کہ جو ہے آلریڈی ہم جو ہے 6 تاریخ کے دن ایک ایف آئی آر بنا دیے ہیں اور وہ ایف آئی آر یہ ہے کہ جو ہے اس دن 6 تاریخ کے دن وہ ایس آئی جو تھا اس گاڑی میں وہ یہ وقار الدین پہ الزام لگایا کہ وقار الدین ہم سے جو ہے گن چھیننے کی کوشش کیا, اس لیے جو ہے ہم ایک ایف آئی آر درج کر دیے ہیں. اور وہ ایف آئی آر درج جو ہے وقار الدین اور ان کے 4 ساتھیوں پہ ہے, نہ کہ جو ہے پولیس والوں پر. تو یہ قانون میں سیکشن 154 بالکل کلیئر کہا جاتا ہے کہ اس میں جب کبھی بھی ایک سنگین الزامات کی شکایت آتی ہے پولیس کے پاس تو پولیس کا کام ہے اس کو جو ہے فوری ایف آئی آر بنائے. یہ سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنس ہے اور ججمنٹس کئی ہیں, اس میں صاف طور پہ لکھا ہوا گیا ہے کہ جب بھی کمپلینٹ آتی ہے سنگین الزامات کی پولیس کا کام ہے ایف آئی آر بنانا. مگر پولیس آلیر نے آج تک کوئی ایف آئی آر نہیں بنایا. اور یہ اگر کسی وجہ سے ایٹ اے ٹائم 2 انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں تو پولیس کا کام ہے کیس اور کاؤنٹر کیس بنائے, لیکن پولیس نے کسی قسم کا کیس نہیں بنایا. اور اس میں ایک جو ذاکر بلکہ جو لڑکا تھا جو اسی دن جو ہے اس کا بھی جو ہے قتل ہوا, وہ لڑکے کا تو یہ حال تھا کہ وہ جو ہے چلا پلی جیل میں تھا. اس کو 8 دن پہلے اس کو جو ہے چلا پلی سے جو ہے چنچل گوڑا ٹرانسفر کیے, پھر 2 دن پہلے اس کو جو ہے چنچل گوڑے سے جو ہے ورنگل ٹرانسفر کر دیے کیونکہ وہ وقار احمد کا ساتھی تھا. ان کو ٹرانسفر کرنے کی کوئی وجہ نہ تو کورٹ کو بتائی گئی, نہ ان کے وکیل یعنی ہمیں دی گئی, نہ ان کے خاندان کو بتائی گئی. 1-2 دن پہلے ان کو ٹرانسفر کر دیا اور 7 تاریخ کے دن جو ہے ان کا بھی جو ہے قتل کر دیے. تو یہ ٹوٹل جو ہے 5 بچوں کا جو قتل بتا رہے ہیں یہ بالکل جو ہے یہ انکاؤنٹر نہیں ہے, ایک فرضی انکاؤنٹر ہے, یہ قتل ہے. اور اس کے سلسلے میں جو ہے ہم جو ہے ہائی کورٹ میں اپیئر ہونے کے لیے ایک پٹیشن ڈالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہائی کورٹ کے کافی وکلا سے ہم جو ہے ان سے بات چیت کرے ہیں اور آج یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ کل انشاءاللہ ان کے وقار کے والد کی طرف سے ہم ایک درخواست ریٹ ڈالیں گے. اور کیونکہ مقدمہ نہیں بنا ہے ایف آئی آر, ہم کورٹ سے یہ درخواست کریں گے نہ صرف ایف آئی آر بنے بلکہ یہ کیس سی بی آئی کو ٹرانسفر ہو اور اس کی تحقیقات سی بی آئی کرے اور جو بھی پولیس آفیسرس ہیں اس میں انوالو ان کے پوروں پر جو ہے ایکشن لیا جائے. تو انشاءاللہ اللہ سے یہ امید ہے کہ ہماری درخواست جو ہے ہائی کورٹ قبول کرے گا اور جو ہے جو ظلم کرے ہیں جو قاتل ہیں ان پر انشاءاللہ جو ہے کیس چلیں گا اور ان کو سزا ہوگی. خدا حافظ.